اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينني. قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتقد. متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وأعطيها واشترطي لهم الولاء۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور بہت ہی معروف روایت ہے، اور یہ ولا کے حوالے سے ہے۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو آزادی کی نسبت جو ہے یہ جس نے آزاد کیا اسی کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں جاءتنی بریرہ، تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، فقالت، تو کہنے لگیں، انی کاتبت اہلی علی 9 اواقن، میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، فی کل عام اوقیہ، کہ ہر سال میں 1 اوقیہ ادا کرتی رہوں گی، فاعینینی، تو آپ مجھے اس میں مدد کیجئے۔ قل، تو میں نے کہا، یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا، ان احب اہلکی ان اعدہا لہم ویکون ولاؤکی لی فعلتو، اگر تیرے یعنی مالک جو ہیں وہ پسند کریں کہ میں تیری جو قیمت ہے وہ فوری طور پر ساری کی ساری ادا کر دوں، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، تو ایسی صورت میں تمہاری جو آزاد کرنے کی نسبت ہے وہ میرے لیے ہوگی۔ تو فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، چنانچہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ گئیں اپنے مالکوں کے پاس، فقالت لہم، تو انہیں کہا، یہ بات جو ہے وہ انہیں بتائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں یکمشت ساری قیمت ادا کر دیتی ہوں، تو اس کی آزادی کی قیمت جو ہے وہ میری طرف ہوگی۔ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، تو وہ ان سے واپس آ گئی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسن، اس موقع پر جب وہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالت انی قد عرضت ذلك علیہم فابوا، تو بریرہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی یہ جو بات تھی ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ الا ان یکون الولاء لہم، وہ کہتے ہیں کہ ولا ہماری ہی ہوگی۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بیان کر دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذیہا واشترطی لہم الولاء، تو ان سے اسے لے لے اور یہ شرط رکھ دے کہ ولا انہی کے لیے ہے۔ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَكَ، کیونکہ ولا تو اس کے لیے ہے جو آزاد کرے۔
फ़फ़अलत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चुनाचे ये बात जो है सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये काम कर दिया। सुम्मा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नासि ख़तीबन, फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हुए लोगों के अंदर खड़े हुए। फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, आपने अल्लाह की तारीफ की और उसकी सना बयान की। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया, अम्मा बाद, फमा बालु रिजालिन यश्तरितून शुरूतन लैसत फी किताबिल्लाहि अज़्ज़ वजल, क्या हो गया है लोगों को कि वो ऐसी शुरूत रख रहे हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं है। मा काना मिन शर्तिन लैसा फी किताबिल्लाहि फहुवा बातिलुन, जो कोई भी शर्त हो जो किताबुल्लाह में नहीं होगी वो बातिल है। व इन काना मिअत शर्तिन, अगरचे वो 100 शरूत ही क्यों ना हो। क़ज़ाउल्लाहि अहक्कु व शर्तुल्लाहि औसक़ु, अल्लाह का फैसला ज्यादा हक रखता है और उसकी शुरूत जो हैं वो ज्यादा पुख्ता हैं। व इन्नमल वलाउ लिमन आतका, और बेशक जो है वो वला उसी के लिए है जो आज़ाद करे। मुत्तफ़क़ुन अलैह वल्लफ़्ज़ु लिल बुखारी, और ये अल्फाज बुखारी के हैं। व इंदा मुस्लिमिन क़ाल, मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज जो हैं वो ये बात भी है, इश्तरीहा व आतिक़ीहा, वो उसकी शर्त रख लो और उसको आज़ाद भी कर दो। यानी शर्त क्या कि वला मेरी ही होगी। वश्तरिती लहुमुल वलाआ, ठीक है, और आजाद करो उनसे, उनसे बिला की शर्त कर लो। गोया के नबी, इश्तरीहा, उसे खरीद लो, व आतिकीहा, और फिर उसको आजाद कर दो, वश्तरीती लहुमुल वला, और शर्त रख दो उनके लिए वला की के वला मेरी ही होगी। मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में जो वाजे करना चाहते हैं वो ये कि शुरूत जो जायज़ होंगी वही नाफिजुल अमल हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी शर्त रख दी जाए जो शरअन दुरुस्त नहीं है, तो वो कतई तौर पर उसका अदा करना या उस शर्त पर अमल करना ये जायज़ नहीं होगा। जो शर्त अल्लाह और उसके रसूल की शुरूत के जायज़ होने के हवाले से हैं, तो वही इख्तियार की जा सकती हैं और उसके अलावा नहीं। बयान किया जाता है कि इस हदीस से कई मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। इस हदीस में से बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहले एक बात तो ये वाज़ेह है कि गुलाम और उसके मालिक और आका के दरमियान मुतय्यन रकम और मुकर्रर मुद्दत की सूरत में मुकातबत जायज़ है। मुकातबत कहते हैं कि गुलाम अपने मालिकों के साथ एक एक बात तय करता है कि मैं आपको इतने पैसे अदा कर दूंगा या कर दूंगी, और आप मुझे इस वजह से आज़ाद कर दें। मैं आपको मतलूबा रकम जब मुहैया कर दूं तो फिर आपने मुझे आज़ाद कर देना है। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ जो है वो जायज़ है। दूसरी, अगर कोई दूसरा शख्स गुलाम की तयशुदा रकम अदा कर दे और उसे आज़ादी दे दे तो ऐसा भी जायज़ है। उसके तरके और मीरास का हकदार ये आज़ाद करने वाला होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स जो है मुकातबत करने वाला, अगर किसी से मदद लेके वो इस अंदाज से कि सारी रकम जो है वो फौरी तौर पर अदा कर दे, और इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसा नहीं है कि उसने उसकी कीमत अदा कर दी और उस पर तामन कर दिया और काफ़ी हो गया, बल्कि क्योंकि उसने गोया कि उसको खरीद ही लिया। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा को कहा कि तुम इस तरह करो, बरीरा को खरीद लो, उसी उन उतने पैसों में खरीदो और फिर तुम आज़ाद कर दो, ताकि विला जो है वो तुम्हारे। यानी ये बात वाज़ेह करनी भी ज़रूरत है, वाज़ेह करने की भी ज़रूरत है कि विला मेरी होगी। गोया कि अगर कोई शख्स किसी से खरीदो-फरोख्त करता है, तो हर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह कर देनी ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो तय कर लें और बकिया चीज़ें जो हैं उनको तय करे बगैर ही छोड़ दें। बाद में तनाज़ा शुरू हो जाए और मसाइल बन जाएँ। और फिर बाद में जो चीज़ एक हलाल चीज़ है, उस हलाल चीज़ को भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात के ज़रिए जो है वो परागंदा कर लिया जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हर एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए। खरीदो-फ़रोख्त में इसी बिना पर खरीदो-फ़रोख्त में लिखा जाना और उसके गवाह बनाना ये ज़रूरी हो जाता है कि ताकि किसी किस्म का कोई शुबा बाकी ना रहे। तो इसी तरह ये भी एक बात वाज़ेह है। इसके साथ-साथ ये भी है कि अगर गुलाम अपनी मुकातबत अदा करने के लिए किसी साहिब हैसियत से सवाल करे तो ये जायज़ है। जैसे कैदी हैं, कैदी अगर ज़ाहिर बात है कि दौर हाज़िर में गुलामी वाला सीन तो नहीं है, लेकिन कैद के अंदर लोग मौजूद होते हैं।
اور ان کے اوپر کچھ ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جرمانے وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ وہاں سے رہا نہیں ہو سکتے ان کی قید سے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی قیدی کسی سے سوال کرتا ہے کہ میری یہ رقم بنتی ہے تو میرا تعاون کر دو، تو اس کا سوال کرنا جائز ہوگا۔ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک نہیں جس طرح کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مالدار ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اور اس کے بارے میں شریعت نے جو ہے وہ بڑی سختی اور زجر و توبیخ فرمائی ہے کہ جو بغیر وجہ کے سوال کرتے ہیں ان کے چہرے پر روز قیامت ان کے چہرے پر گوشت پوش نہیں ہوگا۔ اور تو اس طرح کی جو وزر والی روایات ہیں وہ اس شخص کے لیے نہیں ہوں گی جو قید کے اندر ہے اور وہ مدد طلب کرتا ہے، تو اس کو اس کی یہ مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی اس حدیث سے کہ ناجائز شرط اگر عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اعتبار صرف شرعی حیثیت سے جو شرعی شرط ہوگا اسی کی ہی حیثیت ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض اوقات خرید و فروخت کے موقع پر مشورہ کرنا یہ جائز ہے، اور بیوی شوہر سے مشورہ طلب کرے تو شوہر کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اسی طرح جس مسئلے کا لوگوں کو علم نہ ہو وہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور اس کی واضح صورت بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے وہ بیان کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا وہ بیان کرنی بھی ضروری ہے، تاکہ یہ انداز ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم احکام ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی سے درخواست اور استدعا کرنے کا یہی اسلوب انداز ہونا چاہیے کہ وہ بعض اوقات مشاورت کے ساتھ دوسرے کے پاس جا کر واپس آنا اور ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر لینا یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مکاتبت یعنی لونڈی اور غلام کو فروخت کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اگر کسی نے مکاتبت کر لی ہے، ایک غلام کے ساتھ مکاتبت ہو گئی ہے، تو بعد ازاں اس نے ابھی تک وہ مدت جو ہے وہ باقی ہے تو اس غلام کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور خریدا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث پڑھیے۔ اچھا، یہ کوشچن تھا میرا کہ اگر اسے اس کام کو اس مدت کے درمیان میں بیچ دیں گے تو پھر اس سے مکاتبت تو ختم ہو جائے گی، یعنی پھر وہ تو کسی اور کے پاس چلا نہیں جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خرید لیا اتنی قیمت میں ہی جو انہوں نے طے کی تھی، اب وہ تو پہلے سے ہی تیار تھے کہ اتنے پیسے دے دو تو ٹھیک ہے، ان کا تو فائدہ اور بھلا ہو گیا کہ وہ قیمت جو ہے وہ ایک سال بعد دینی تھی، لیکن انہوں نے فوری طور پر ادا کر دی، یکمشت ادا کر دی۔ تو اس بنیاد پر یہ خریدا گیا، سیدہ عائشہ نے انہیں خرید لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مکاتبت جو تھی وہ والی ختم ہو گئی نا، جو پہلے سے یہی تو ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے مکاتبت کر لی ہے اس کے باوجود اگر کوئی یکمشت قیمت دے کے اس کو خرید لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مدت طے شدہ ہے پہلے سے، ایک سال کی مدت۔ ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے مکاتبت کر لی ہے تو کیا کسی اور شخص کو مکاتبت کے اگریمنٹ کے بعد کیا مالک کسی اور کو بیچ سکتا ہے اسے؟ ہاں جی، یہ تو وہی تو میں، دھوکہ نہیں ہو جائے گا اس غلام کے ساتھ؟ نہیں نہیں، وہ میں نے وہ بتایا نا کہ اس میں ایک سال کی مدت طے شدہ تھی نا، ایک سال تک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو آگے صحیح۔ بیچنا اس بنیاد پر ہی ہے کہ اس نے آزاد کرنا ہے، سیدہ عائشہ نے اسے آزاد کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں پھر تمہارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک غلام کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتا لیکن دوسرے کے پاس رہنے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے، تو اس صورت میں صحیح، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کے پاس رہتی، وہ ان کے لیے مسائل تھے، لیکن سیدہ عائشہ کے پاس آ گئیں تو یہ ان کے لیے ایک آزادی کا بہانہ تھا، اور ان کے پاس رہنا یا ان کی ولا کا حاصل کرنا یہ تو اور زیادہ باعث شرف بات تھی، اس لیے انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو چونکہ ایک سال کی مدت طے تھی کہ ایک سال ابھی تک وہ آزاد تو نہیں نہ ہوئی اپنی قیمت دے کر، یا تو وہ قیمت دے صحیح، کر آزاد ہو جائیں تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یا ان کی مکاتبت کے اوپر ایک معاہدے کے اوپر ایک اور معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
نهي عمر عن نہا بيع عمر أمهات الأولاد نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدأ له فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك وقال رفعه بعض الرواة فواهما. ہاں جی یہاں پہ ایک اور چیز ہے، حدیث کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا ان بیع امہات الاولادی، کہ ولد کو فروخت کر دیا جائے، یعنی جو اولاد کی ماں ہے اس کو بیچنے سے منع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے، لا تباع ولا توہب، نہ اسے بیچا جائے نہ اسے ہبا کیا جائے، ولا تورث، اور نہ ہی میراث میں اسے تقسیم کیا جائے، یعنی جب وہ بندہ فوت ہو جائے نا، پھر اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، چونکہ وہ ولد ہے، یستمتع بها ما بدا له، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ ہے، فَإِذَا مَاتَ، جب آدمی مر جائے، فَهِيَ حُرَّةٌ، تو وہ عورت جو ولد ہے وہ زندہ ہے، وہ آزاد ہے۔ رواہ البیہقی و مالک وقال رفعہ بعض الرواة فواہما، اس روایت کو بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح منسوب کیا ہے، فواہما، تو یہ ان کا وہم ہے، حقیقت یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فیصلہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے کہ جب ایک لونڈی سے اولاد ہو جائے، تو جب وہ اولاد ہو جاتی ہے اس کو ولد کہا جاتا ہے، تو ولد کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبا کیا جا سکتا ہے، نہ بعد ازاں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے وراثت کے طور پر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ایک اولاد کی ماں بن چکی ہے، اسی شخص کی اولاد کی ماں بن چکی ہے، تو جب وہ بیوی بے شک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا حق ہے کہ اب اس کی چونکہ اولاد کی ماں ہے اس لیے وہ آزاد ہو جائے گی مرنے کے بعد۔ ہاں البتہ وہ جیسی جیسی کیسی بھی اسے استمتاع کیا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے بیچا نہیں جا سکتا، نہ ہبا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وراثت کے طور پر اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه دار قطني وصححه ابن حبان. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نبیع سرارینا امہات الاولاد، ہم ولد لونڈیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہے وہ بیچ دیا کرتے تھے، ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، لا یرا بذالک بأسا، کہ آپ اس میں کوئی قباحت و مذائقہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ رواہ النسائی و ابن ماجہ والدارقطنی و ابن حبان، یہ حدیث جو ہے یہ پہلی حدیث کے بالکل برعکس ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، تو اس میں پھر اس بنیاد پر اختلاف سامنے آ گیا۔ اکثر علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں کہ ولد کو نہیں بیچا جا سکتا، یہاں تک کہ متاخرین کی ایک جماعت نے اس پر اجماع کا بھی اظہار کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے فروخت کرنے سے منع کرنا اور صحابہ کرام کا مخالفت نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی ممانت پر وہ سارے کے سارے متفق تھے، اور ان کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، ایما امرأۃ ولدت من سیدہا فہو معتقۃ عن دبر منہ، جو لونڈی اپنے مالک سے بچے کو جنم دے وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے، جو اب یہ ذکر کی گئی ہے اس کے استدلال یہ ہے، یہ اصل عام اور ضابطہ کلیہ پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ لونڈی جو ولد ہو مالک کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، اس اصل پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب ولد لونڈی کی بے ممنوع ہو۔ اور رہی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ روایت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو روایت ہے، اس کے بعد
صحابہ کا اجماع ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جمہور اس بات کے قائل تھے کہ اسے بیچنا نہیں ہے، اسے جو ہے وہ بعد میں بعد ازاں آزاد کر دیا جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور یہ جو روایت ہے کہ امہات الاولاد، یہ ابتدا کی بات ہو سکتی ہے، جو شروع میں ابتدا میں ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد ایک اور روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ جب کوئی عورت اپنے مالک کا بچہ جن دے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ تو اس بنیاد پر یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں۔ اس صورت میں جو ابن عمر کی روایت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جائز ہے، کہ یہ بات ممنوع ہے کہ عورت کو یعنی لونڈی کو بعد ازاں بیچ دیا جائے یا اسے وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے یا ہبہ کیا جائے جبکہ اس سے اولاد موجود ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، اس حدیث کی؟ Yes, sir. جی آگے بڑھیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ بچے ہوئے پانی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم وزاد فی روایت عن بیع ذراب الجمل، اور اسی طرح جو اونٹ کی جفتی ہے اس کے معاوضہ لینے سے بھی منع فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ زائد از ضرورت پانی جو ہے اس سے مراد وہ پانی ہے جو ایسی مباح زمین میں ہو جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو، اس پر جو سبقت کر کے پہلے پہنچ جائے اس کے لیے خود پانی پینا، اپنی زمین کو سیراب کرنا، جانوروں کو پلانا درست ہے۔ اپنی ساری ضرورت پوری کرنے کے بعد جتنا کچھ پانی بچ جائے اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ ایک آدمی جو ہے وہ خود نل وغیرہ لگواتا ہے، ٹیوب ویل لگواتا ہے، یا اسی طرح کی دیگر کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہے جس میں اس کی قیمت بھی لگتی ہے، اور پھر وہ اپنی زمین کے اندر وہ گڑھا وغیرہ کھودتا ہے یا کنواں کھودتا ہے، اور پھر لوگوں کو یا اپنے لیے ہی وہ خاص کر کے اپنے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے، تو یہ صورت الگ ہے۔ یہ پہلی جو روایت کے مطابق جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پانی جو کہ ویسے ہی ہے اور وہ آزاد ہے، بارش کا پانی ہے یا اس طرح کا، یا ندی نالا ہے جو کہ قدرتی طور پر بہہ نکلا ہے، تو ایسا پانی جو ہے اس کو بیچنا ممنوع اور حرام ہے۔ لیکن اگر انسان خود مشقت کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سر بس 1 منٹ اذان ہو جائے پھر آپ پھر بات کریں۔ جی ہمارا وقت ہو چکا ہے، کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو گاؤں میں اب لوگ نہری پانی فروخت کرتے ہیں تو سر وہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جو نا گورنمنٹ نے اصل میں اس کو نہری پانی کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقسیم کرتی ہے، اور اس پانی کے اوپر لگان وغیرہ یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے وغیرہ اس سے لیتی ہے، وصول کرتی ہے۔ تو
تو چونکہ گورنمنٹ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے مطابق جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ سیراب کرتی ہے زمین کو. تو اس صورت میں تو گورنمنٹ نے جب طے کر دیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں علاقے میں جہاں جہاں سے یہ نہر وغیرہ گزرتی ہے وہاں زمینوں کو سیراب کرنا ہے، اس لیے محدود انداز سے اس کو استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی عام شخص جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو وہ درست نہیں ہے. سر یہ جو اب گورنمنٹ نے لوگوں کے حصے لگائے ہوتے ہیں تو سر آج کل ایسے ہے نا کہ جن لوگوں کی زمین وہ یعنی کہ وہ جو موگا ہوتا ہے اس سے دور ہوتی ہے نا، وہ پھر وہ جن کے قریب ہوتی ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں، تو سر وہ پھر جائز ہوگا کہ نہیں؟ ہاں ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو قریب ہے پہلے اس کا حق ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا تھا. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے ساتھ کسی کی زمین تھی، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو قریب زمین ہے پہلے وہ سیراب ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری زمین سیراب ہوگی جو اس کے بعد ہے. تو گویا کہ یہ بات بھی، یہ حدیث بھی ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ جو موگے کے قریب زمین ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری زمین. ہاں البتہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ تمام ارد گرد کے جتنی زمینیں ان تمام کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بہتر کرے. یہ نہیں ہے کہ کسی قریبی کو صرف دے دیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا. یہ عمل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور کچھ؟ جی ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.